السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی جو انفارمیشن ہے، ڈرتے ڈرتے میں انفارمیشن دے رہا ہوں، کیونکہ جس کنٹری کی یہ انفارمیشن ہے وہاں پہ سکیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو ویب سائٹ میں آج دوں گا یہ ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریکروٹنگ ایجنسی، لیکن وہاں پہ سکیمر اتنے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پولینڈ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یوکرائن میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹرکی کے اندر بھی چلے گئے تھے، لیکن وہاں پہ پتہ چل گیا ان کو اور انہوں نے ان کو کافی کور کیا اور بھگا دیا وہاں سے۔ تو اب یہ والے جو سکیمر یہ ٹرکی کے اندر نہیں ہیں، تو بس ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھپ کے، تو وہاں سے سکیم کرتے ہیں، ہیک کر لیتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ۔ تو نارمل میں نے اپنی کافی ساری ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یورپ کی جو ریکروٹنگ ایجنسی ہوتی ہیں فوریگنس کے لیے، وہ پیسہ نہیں مانگتی، کیونکہ ان کو پیسہ جو ہے اس کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے، فیس جو ہوتی ہے ان کی اس کمپنی کی طرف سے ہی دی جاتی ہے، جو کہ ان کو آرڈر دیتی ہے کہ ہمیں فلاں فلاں کیٹاگری کے اندر لوگ چاہیے۔ تو پھر یہ خود جو ہے ایجنسیز یہ لوگوں کو ڈھونڈ کے اس کمپنی کو دیتی ہے، جس کا معاوضہ جو ہے کمپنی ان کو دیتی ہے، لیکن وہی ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک کر لی جاتی ہے، جو کہ مافیا بہت بڑا سکیمرز کا۔ تو وہ پھر جیسے ہی آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو جا کے ملتا ہے، تو وہ پھر آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ کو ورک پرمٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی اتنی فیس ہوگی، آپ ہمیں پہلے یہ کریں پھر وہ کریں، کیونکہ 2023 کے اندر یہ بہت زیادہ سکیم تھا، مڈل ایسٹ کے اندر بہت ہوا اور انڈیا کے اندر بہت ہوا، پاکستان میں اتنا نہیں ہوا لیکن انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہوا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ وہ میرے کانٹیکٹ میں تھے وہ لوگ، جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہے کافی سارا پیسہ ضائع ہوا، لیکن ابھی بھی ڈر لگتا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اپنی اس ڈیٹیل کی طرف۔ تو ایک ایسی میں ایجنسی کی آپ کو دے رہا ہوں ویب سائٹ، جو کہ ڈسکرپشن میں ہوگی، اور میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ آپ نے وہ جاب جو ہے کس طریقے سے لینی ہے۔ بے شمار جابس ہیں، ہر قسم کی جاب ہے، اگر آپ اس کو تسلی سے سکرول ڈاؤن کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کا ہر سکل جو ہے، نان سکل بھی ہیں، سکل والے بھی ہیں، تو آپ کو ہر سکل جو ہے اس کے اندر مل سکتا ہے۔ اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ کوئی اتنی کو راکٹ سینس نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کو کر نہ سکے، بہت ایزی ہے، ویری سمپل ہے۔ تو جب میں آپ کو وہ بتا دوں سکرین کے اوپر، اس کے بعد جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی آپ نے سننی ہے، تاکہ آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعد میں پھر کومنٹ جو آتے ہیں وہ یہی جو میں بتاتا ہوں اسی کے ریلیٹڈ ہی آتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ نے بتایا نہیں، حالانکہ میں نے بتایا ہوتا ہے۔ تو وہی جو کمنٹ ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں کمنٹوں کے اندر کہ جی یہ آپ نے نہیں بتایا، حالانکہ میں نے بتایا ہوتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس ویب سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے۔ ہم آ گئے ہیں جی اس ریکروٹنگ ایجنسی کی ویب سائٹ پہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے کہ کیا کچھ آپ کو چاہیے۔ یہاں پہ آپ کو باریک ہوگا لکھا نہیں، مطلب آپ کو دکھائی صحیح طریقے سے نہیں دے رہا ہوگا، جو ویب سائٹ میں نے دی ہے اس کے اوپر آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح جو ہے وہ دکھائی دیا جائے گا۔ یہاں پہ ایڈریس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اس کمپنی کے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹیلی فون نمبر ہے، ای میل ایڈریس ہے، مطلب کہ ہر چیز یہاں پہ موجود ہے اس کی۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے وہی ڈیٹیل جو ہے وہ دی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو انگلش میں کر لینا، اوپر آپ کو نظر آئیں گے، وہاں سے EN کر لینا ہے آپ نے۔ تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اپلائی کرنا۔ تو نیچے آتے ہیں، نیچے آ کے دیکھتے ہیں جی کون کون سی ویکنسیز ہیں یہاں پہ۔ یہ دیکھیں جیسا کہ یہاں پہ ایک ویلڈر کی جاب بھی ہے، تو اس کی ڈیٹیل آگے ساری دی گئی ہے، اس ویلڈر کی ایکسپیرینس وغیرہ جو بھی ہے وہ سارا کچھ یہاں پہ انہوں نے درج کیا ہوا ہے۔
تو اگر تو آپ نے یہ کرنی ہے تو یہاں سے ہم ایک دو ٹرائی کر لیتے ہیں، ایک آدھ ٹرائی کرتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہمیں لکھنا پڑے گا یہاں پہ۔ بہت ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ساتھ میں بٹھا لیں، وہ آپ کو یہ فارم جو ہے پور کر دے گا اور یہیں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ بھی جاب ہے، یہ ساری جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے سب جابیں جو ہیں آتی جائیں گی، جیسا کہ یہ بھی ایک جاب ہے اور اس میں ساری ڈیٹیل انہوں نے دی ہے کہ کتنی سیلری ہے اور کتنی مطلب 3 منتھ کے بعد آپ کی بڑھ سکتی ہے سیلری۔ تو ہم یہ سب یہ دیکھیں، تمام یہ نیچے تک جو ہے یہ ساری جاب ہی جاب ہیں۔ دوسری سائڈ پہ بھی اس کی جابس ہیں، یہاں پہ بھی یہ ساری جابس ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کہاں پہ کریں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں فرسٹ والا جو ہے ویلڈر کا، وہ اپلائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے فرسٹ نیم، یہ نیچے لاسٹ نیم کا ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، اور میل ہیں فیمیل ہیں، اور یہ یہاں پہ آپ نے نو ہی کرنا ہے ہر جگہ پہ، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے پوچھا ہوا ہے آپ کے پاس کوئی ریزیڈنٹ پرمٹ ہے پولینڈ کا یا نہیں، اور یہ 3-4 جگہ پہ آپ نے نو ہی کرنا ہے۔ یہ نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے آپ سے کہ اپنا ایڈریس وغیرہ آپ نے دینا ہے، ایجوکیشن کیا ہے آپ کی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، تاریخ ڈالنی ہے یہاں پہ آپ نے، ورک ایکسپیرینس کتنا ہے، کون کون سی کمپنی میں آپ نے کام کیا ہوا ہے، لینگویج کون سی آتی ہے آپ کو، کون سے لیول کی آتی ہے، B1 کی آتی ہے، B2 کی آتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہیں، اور یہاں پہ CV جو ہے اپنی وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو نارملی ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جو کہ منظور شدہ۔ جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ فارم پر کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے یہ CV اپنی جو ہے وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اچھا جی، ایک بہت ضروری میسیج ہے، خاص طور پہ میڈل ایسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں پولینڈ وہاں سے موو کرنے کی جو ہے بڑی خواہش رکھتے ہیں اور ایجنٹوں کو بہت زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں۔ دبئی کے اندر، بحرین، عمان، قطر، کویت، سعودیہ عربیہ، ان جگہوں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں پولینڈ کے جانے کے خواہش مند ہیں۔ تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک تو آپ جب ایجنٹ کو پیسہ دیتے ہیں، تو میں اب کسی کا نام تو نہیں لے سکتا اور نہ ہی لینا چاہیے مجھے کسی کا نام، تو وہ آپ سے اسکیم بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ دبئی کے اندر، اور بہت ساری اور بھی کنٹریز ایسی ہیں مڈل ایسٹ کی کہ جہاں پہ اسکیم بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی بہت ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ اگر پولینڈ کا ایک اوریجنل ویزا نکلتا ہے، کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، تو وہ اس کی آگے سے 100 کاپی کرواتا ہے۔ 100 کاپی کروا کے جو ہے اپنے کلائنٹ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور کلائنٹ کو جو ہے اس سے پیسہ لیا جاتا ہے، بے شک وہ ایڈوانس کی شکل میں لیا جائے، کہا یہی جاتا ہے جی آپ اتنے پہلے دیں گے اور باقی پیسے جو ہیں وہ آپ نے ویزا لگنے کے بعد دینے ہیں۔ اور جب آپ ایڈوانس ان کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو لٹکا دیتے ہیں۔ لٹکاتے اب کیسے ہیں آپ کو کہ ابھی تک آپ کا جی ورک پرمٹ نہیں آیا، ابھی کچھ ڈیلے ہے، یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا، یعنی کہ وہ آپ کو اب ٹال مٹول کرتے ہیں۔ 6 مہینے سے لے کے 1 سال بھی لگ جاتا ہے، لیکن وہ آپ کو پھر آمادہ کرتے ہیں جی ہم کسی اور کنٹری کا آپ کا کوئی بندوبست کر دیں، یورپ کی ہی کنٹری کا۔ اور یاد رکھیے گا پلیز، میری ریکویسٹ ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے چیک ریپبلک کا کہا ہے کہ چیک ریپبلک میں ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو واضح طور پہ میں بتاؤں گا، اور بتایا بھی ہے میں نے پہلے، کہ چیک ریپبلک جو ہے انڈین کو ورک پرمٹ دے دیتی ہے، پاکستانی کو ورک پرمٹ نہیں دیتی۔ اگر پاکستان کے اندر بھی رہتے ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ چیک ریپبلک نہیں دیتی، زیادہ تر وہ آپ کو اسٹڈی ویزا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس چیک ریپبلک کا کوئی ویزا آ جاتا ہے، کوئی آپ سے اسکیم کر کے آپ کو
چیک ریپبلک کا ورک پرمٹ دے دیتا ہے تو آپ کے ہاں جو امبیسی ہے وہ آپ کو یہی کہتی ہے جی ہم ورک پرمٹ کو ڈیل نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو ویزا ہے وہ اوریجنل ویزا نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ جو ایجنٹ حضرات ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہ اپنے کلائنٹ کو اسی چکر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ انہیں وہ جو ایڈوانس لیا ہوا ہے وہ واپس نہ کرنا پڑے۔ پھر وہ ان کو اسی طریقے سے جو ہے ان کے 6 مہینے 1 سال جو ہے وہ اسی طرح گزارا کرتے ہیں، اور تنگ آ کے جو کلائنٹ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں چھوڑیں، دفع کر دیں، اس نے نہ تو پیسے دینے ہیں اور نہ ہی اس نے ہمیں کہیں بھیجنا ہے، وہ دل برداشتہ ہو کے اپنا پیسہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی کے چکر میں نہ آئیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ دی ہے اور دکھایا ہے، بہتر ہے کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی محنت کر لیں۔ محنت کر لیں گے تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ اگر آپ یہ ورک پرمٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویزا فیس ہوگی اور آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ بائی کرنا پڑے گا۔ بہت کم کمپنیز ہیں ایسی پولینڈ کے اندر جو آپ کو ایئر ٹکٹ فری دیتی ہے، ہاں اکاموڈیشن آپ کو ضرور دیتی ہے، اور یاد رہے جب بھی آپ کو ورک پرمٹ آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کا اکاموڈیشن ایگریمنٹ بھی ہوگا، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا واقع میں ہی آپ کو اکاموڈیشن لیٹر بھی ساتھ ملا ہے، ایگریمنٹ جو انہوں نے آپ سے کیا ہے، اور آپ کا ورک پرمٹ کے ساتھ وہ یہ 2 چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ اور اس میں آپ نے اپنے کمپنی کا ایڈریس، جیسا کہ میں نے دکھایا، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے اس ویب سائٹ کے اوپر کہ ان کے ایڈریس وغیرہ اور ای میل ایڈریس اور سب کچھ وہاں پہ درج ہے۔ اور اگر آپ اسی کمپنی سے آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے تو اسی کمپنی کا جو آپ کو وہ ایگریمنٹ دیں گے، ہاؤس ایگریمنٹ، ریزیڈنٹ ایگریمنٹ، تو وہ بھی اسی ایڈریس کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ پہچان ہوتی ہے اصل ورک پرمٹ کی، کہ جو آپ کو ریزیڈنٹ ایگریمنٹ دیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے اسی ایڈریس کا ہوتا ہے۔ اگر وہ 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اگر وہ ایڈریس ہے، گوگل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ آپ کا ورک پرمٹ اوریجنل نہیں ہے۔ اور باقی سیلری کی جو بات ہے، جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو ہر کیٹیگری کی سیلری وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ خود اس ویب سائٹ کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی سیلری ہوگی۔ 23 جو ان کی کرنسی ہے، 23 سے لے کے 28 لے تک جو ہے، لے ہے یا میں غالباً بھول رہا ہوں، تو وہ ان کی سیلری پر آور کے حساب سے جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو آپ اس کو بھی جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔